بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا جو ناول ہے وہ اینگنا پھول کھلیں گے، قسط نمبر 10۔ اگر میں نے یہ سب کرنا ہوتا تو چپ کر کے نہ کرتا، سب کے سامنے آ کر کہتا، لیکن مجھے ثانیہ کی عزت۔ تبھی نگاہ دروازے پر ایستادہ ثانیہ پر پڑی، جس کی آنکھوں میں شکایت بے حد نمایاں تھی۔ جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی، تم کہاں تھے عبید؟ وہ اسے ٹھیک ٹھاک دیکھ کر پھر سے زندہ ہو گیا۔ ہماری بیٹی تو بدنام ہو گئی نا، وہ بھی تمہارے نام سے۔ بیٹیاں بھی سانچی ہوتی ہیں اور ان کی عزت بھی۔ توفیق صاحب کی آواز پر عبید نے گھوم کر عقب میں دیکھا۔ ارم بھاگ کر ثانیہ کے گلے جا لگی۔ آسیہ دادی کے پاس آ بیٹھی۔ جیسے سوکھے دھانوں میں پانی پڑتا ہے، دادی ہری بھری ہو کر اٹھنے لگی۔ یہ بھی بھول گئی کہ ڈرپ لگی ہے۔ رابعہ ہائے ہائے کرتی ڈرپ ہلنے سے بچاتی رہی۔ نادرہ کے سر کا درد بھاگ گیا۔ جو بھی ہوا وہ افسوسناک ہے، لیکن کسی شر میں خیر بھی چھپا ہوتا ہے۔ بہت مشکل کے بعد ہی آسانی آتی ہے۔ یہ مشکل بھی تو آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہی آئی ہے، شبیر نے تلخی سے کہا۔ لوگ مہینوں نہیں سالوں اس قصے کو دہرائیں گے۔ سچویشن بہت مشکل ہو گئی ہے، بہت سوچ سمجھ کر اس کا حل نکالنا ہوگا۔ وسیم نے پیشانی سے ہلائی۔ میں اب بھی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ میں نے نہیں کیا، عبید نے احتجاج کیا۔ یہ بحث اب لا حاصل ہے، توفیق صاحب نے ٹوکا۔ اس کا ایک ہی حل میری سمجھ میں آتا ہے۔ سب نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ہم ابھی ان دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں، رخصتی صبح کے اجالے میں سب کے سامنے ہوگی۔ توفیق صاحب نے حل پیش کیا۔ وہ نکاح بھی صبح ہی کرنا چاہتے تھے، مگر ان لوگوں کی تسلی کے لیے ابھی کا کہہ دیا۔ ارم نے خوش ہو کر ثانیہ کو دیکھا۔ اس نے بے یقینی سے عبید کو، جس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ شبیر صاحب نے عجیب سی نظروں سے توفیق صاحب کو دیکھا، گویا سب کچھ ہی طے تھا۔ کیا مطلب؟ توفیق صاحب نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ میری طرف سے ابھی نکاح کر کے لے جائیں شبیر۔ اب تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔ انہوں نے توفیق کی بات قطع کی کہ سب کچھ اس لڑکے کا کیا دھرا ہے۔ شبیر نے عبید کی طرف اشارہ کیا۔ عبید کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ ابا، جو کچھ بھی ہے اب اس کے سوا اور کوئی حل نہیں۔ وسیم نے مداخلت کی۔ ٹھیک کہہ رہا ہے وسیم، جاؤ بھاگ کے مولوی کو پکڑ کر لاؤ، کہیں سو نہ جائے۔ دادی نے دہائی دی۔ ساتھ میں ڈاکٹر کو لانا، یہ سوئی تو نکال دیں۔ دادی کیوں فکر کرتی ہیں؟ ڈرپ نکال دی تو طاقت کیسے آئے گی؟ عبید ان کے پاس بیٹھ گیا۔ آ گئی ہے طاقت، اب اور کتنی طاقت چاہیے؟ سب افراتفری میں کچھ نہ کچھ کرنے لگے تھے۔ شبیر کمرے میں چلے گئے۔ ساری سچویشن میں سہیل کو اپنے آپ کو آکورڈ سا لگا تو اٹھ کر ماموں کے پیچھے چلا گیا۔ ارم ثانیہ کو تام کر اندر لے گئی۔ لاؤ جلدی سے تمہارا میک اپ ٹھیک کر دوں۔ ارم نے اسے کرسی پر بٹھایا۔ اب تو یقین ہو گیا کہ تقدیر ہر صورت تم دونوں کے ملانا ہی چاہتی ہے۔ تقدیر بھی ہمت والوں کا ساتھ دیتی ہے۔ وہ میرا نصیب تھا، اسے ہر صورت میرا ہی ہونا تھا۔ ثانیہ نے رخ بدل کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ لیکن ایک بات تو ثابت ہو گئی، عبید بزدل ہے۔ ایسا تو مت کہو۔ دراز کھول کر میک اپ کا سامان نکالتی ارم برا مان گئی۔ ہار جاتا ہے، منہ چھپا کر بھاگ جاتا ہے تو کیا کرتا؟ جو میں نے کیا اسے پانے کے لیے بدنامی مول لے لی۔ ارم کا لپسٹک کھولتا ہاتھ رک گیا۔ اس نے گردن گھما کر بے یقینی سے ثانیہ کو دیکھا۔ ثانیہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے لپسٹک لی اور رخ آئینے کی طرف کر لیا اور ہلکا سا مسکرائی اور ہونٹوں کے سرخ رنگ کو دوعشہ کرنے لگی۔ کیا محبت اتنا طاقتور جذبہ ہے کہ عزت بھی داؤ پر لگا دی جائے؟ ارم کے دماغ میں یہ سوچ گھڑی کی سوئیوں کی طرح ٹک ٹک کرنے لگی۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ تصویریں کسی اور نے نہیں، ثانیہ نے ہی فرق کو بھیجی ہیں۔ سہیل کو سامنے دیکھ کر ہی آصفہ بھپر گئی۔ ابھی تو دل میں لگی آگ بھانبڑ بنی ہوئی ہے۔ کبھی ماں کی بے رخی یاد آتی تو کبھی بیٹے کی حکم عدولی۔
برادری کی استہزائیہ طنزیہ نگاہیں، چسکے لیتی زبانیں، ابھی تو سارے کے سارے زخم تازہ تھے۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ مجھے نہیں تمہاری منحوس شکل دیکھنی، نکلو میرے گھر سے۔ یہ میرا بھی گھر ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ کیوں سسرال والوں نے 4 دن میں نہیں رکھا؟ 4 دن بھی نہیں رکھا؟ بیٹھے رہتے بیوی کے قدموں میں۔ ماں کے پیروں میں جنت تھوڑی ہے، بیوی کے قدموں میں ہے۔ فرخ تیزی سے کمرے سے نکلا۔ فرخ، فرخ، تم کہاں جا رہے ہو؟ آصفہ گھبرا کر اٹھی۔ میں ان دونوں کی جان لے لوں گا، بس کرو، وہ قصہ ختم ہوا۔ میں کب سے تمہیں یہی سمجھا رہا تھا۔ سہیل نے اسے کندھے سے پکڑ کر روکا۔ اب تو وہ قصہ ختم ہی ہو گیا، دونوں کا نکاح ہو گیا ہے۔ فرخ اور آصفہ دم بخود رہ گئیں۔ ابھی تو بارات کو واپس آئے چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ انہوں نے ڈر کے فرخ کا چہرہ دیکھا۔ اس لیے تو سمجھا رہا ہوں، ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن ہے، ہم کیوں دوسری کی خاطر اپنا گھر اور زندگی خراب کریں؟ اور اس میں کس چیز کی کمی ہے؟ سہیل نے فرخ کا سینہ تھپ تھپایا۔ ایک بڑھ کر خوبصورت لڑکی مل سکتی ہے جو صرف اس سے محبت کرے گی۔ ثانیہ کو اس گھر میں لانے سے کیا مل جاتا؟ درد سری ہی ہوتی۔ سمجھو جان چھوٹ گئی۔ بروقت پتہ چل گیا۔ فرخ نے ایک نظر بھائی کو دیکھا اور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سہیل نے طویل سانس لے کر ماں کو دیکھا۔ آصفہ کو تو خود بھی اس بات کا پتہ تھا کہ ثانیہ کا اس گھر میں گزارا تھا ہی نہیں۔ اماں، میں رابعہ کو نہیں چھوڑ سکتا، میری اولاد اس دنیا میں آنے والی ہے۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ جلدی اپلوڈ کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اب تو وہ قصہ ختم ہی ہو گیا، دونوں کا نکاح ہو گیا ہے۔ فرخ اور آصفہ دم بخود رہ گئے۔ ابھی تو بارات کو واپس آئے چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ انہوں نے ڈر کے فرخ کا چہرہ دیکھا۔ اس لیے تو سمجھا رہا ہوں کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن ہے، ہم کیوں دوسری کی خاطر اپنا گھر اور زندگی خراب کریں؟ اور اس میں کس چیز کی کمی ہے؟ سہیل نے فرخ کا سینہ تھپ تھپایا۔ ایک سے ایک خوبصورت لڑکی مل سکتی ہے جو صرف اس سے محبت کرے گی۔ ثانیہ کو اس گھر میں لانے سے کیا مل جاتا؟ درد سری ہی ہوتی۔ سمجھو جان چھوٹ گئی۔ بروقت پتہ چل گیا۔ فرخ نے ایک نظر بھائی کو دیکھا اور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سہیل نے طویل سانس لے کر ماں کو دیکھا۔ آصفہ کو تو خود بھی اس بات کا پتہ تھا کہ ثانیہ کا اس گھر میں گزارا تھا ہی نہیں۔ اماں، میں رابعہ کو نہیں چھوڑ سکتا، میری اولاد اس دنیا میں آنے والی ہے۔ رابعہ کے نام کی تسبیح بنا کر گلے میں ڈال لے۔ 100 جوروں کے غلام مرے ہوں گے تو ایک تو پیدا ہوا تھا۔ آصفہ کا سارا غصہ اسی کی طرف منتقل ہو گیا۔ آپ کا بھی سارا زور مجھ پر ہی چلتا ہے، وہ جھنجھلا گیا۔ ٹھیک ہے، آصفہ نے کہا تو سہیل نے سکون کا سانس لیا، مگر آصفہ کو عادت تھی، رابعہ کو اس گھر میں آنا ہے تو اپنا میکا چھوڑنا ہوگا، منظور ہے تو گھر لے آنا ورنہ اپنی شکل بھی نہ دکھانا۔ انہوں نے شفاقی سے بات ختم کی اور چلی گئی۔ سہیل کا دل چاہا کسی دیوار پر سر دے مارے۔ جب بات دل کی خوشی کی ہو تو زبان ہی نہیں پورا وجود قبول ہے کہتا ہے۔ انسان دوسروں کو تو بتاتا ہے مگر خود کو یقین دلاتا ہے۔ بنجر صحرا نما مایوس دل میں کلیاں چٹکتی ہیں، پھول کھلتے ہیں، تتلیاں رقص کرتی ہیں، وہ بھی ان 100 رنگ تتلیوں کے ساتھ محور رقص تھیں۔ کھلتے پھول اس پر اپنا تن منوا رہے تھے، خوشبوئیں لٹا رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کیے اور آخری لمحے تک بے یقین رہی کہ ابھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، یہاں تک کہ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس نے بھی تبھی ہاتھ اٹھائے مگر مانگتی کیا؟ سب کچھ تو مل گیا تھا، جسے ہر پل دعاؤں میں مانگا تھا وہ اس کا ہو گیا تھا، تو اب اسے کچھ بھی مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خاموشی سے اپنی گوری ہتھیلیوں کو دیکھتی رہی جس پر مہندی کا رنگ نہ تھا، پھر بھی وہ کسی کے نام سے مہک رہی تھی۔ نادان لڑکی یہ نہیں جانتی تھی کہ جب نعمت مل جائے تو پھر اس کے قائم رہنے اور دائمی ہونے کی دعا مانگی جاتی ہے۔ وہ رب ہے، اسے اپنے بندوں کا مانگنا پسند ہے، جو دینے پر قادر ہے وہ چھین بھی سکتا ہے،
عروج بھی اسی کا ہے اور زوال بھی۔ اسے عاجزی اور شکر گزاری پسند ہے۔ غرور اور تکبر جنت بدر بھی کر دیتا ہے۔ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ثانیہ۔ عبید کا بہت دل تھا کہ وہ اس کے روبرو ہو، محض چند لمحوں کے لیے ہی صحیح، مگر صورتحال کے لحاظ سے اسے کہنا مناسب نہ لگا۔ حالانکہ وہ اس کی منقوہ تھی، وہ بات کر سکتا تھا۔ ایک رات کا ہی تو فاصلہ ہے، اس نے ثانیہ کے شکوے کے جواب میں کہا، اور آسمان کے کناروں میں آنے والے دن کو ڈھونڈنے کی صحیح کی۔ یہاں تو پل بھر میں تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ وہ اپنے بستر میں نیم دراز کھلے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ ہلکا پھلکا لان کا جوڑا پہنے مطمئن اور مسرور سی ابھی شاور لے کر آئی تھی تو تازگی کا احساس رگوں پہ میں سرایت کر گیا۔ وہ اوپر تھا چھت پر۔ ساون کی حبس بھری رات تھی، مگر اسے نہ جانے کہاں سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے محسوس ہو رہے تھے۔ تبھی تو پشت پر پسینے سے بھیگتی شرٹ کا احساس تک نہ تھا۔ تقدیر کو بدلتے دیکھ تو لیا ہے، تو میری ہمت کو داد دو، وہ تفاخر سے ہنسی۔ عبید سنجیدہ ہو گیا۔ تم نے بہت بڑا رسک لیا تھا ثانیہ، وہ اس کے باوجود تم سے شادی کر کے ساری زندگی ٹارچر کر سکتا تھا۔ اف، تم بہن بھائی فوراً بات کی تہہ تک پہنچ جاتے ہو۔ حالانکہ میرے گھر والوں میں سے کسی کا دھیان میری طرف نہیں گیا تھا۔ وہ ہنسی۔ یہ بہت بڑا رسک تھا۔ میرے پاس یہ آخری آپشن تھا۔ تمہاری محبت میں اپنی عزت داؤ پر لگا کر بدنامی مول لے لی ہے۔ اب اس سے بڑی قربانی کیا دوں؟ ثانیہ نے احساس عبید پر دھرا۔ تم نے کیا کیسے؟ پارلر والی اپنا موبائل میرے کمرے میں بھول گئی تھی، تو میں نے اس کے ذریعے ساری تصویریں فرق کو بھیج دیں۔ بس انہی چند لمحوں نے سب کچھ پلٹ دیا۔ ثانیہ، رابعہ کی بے یقین آواز پر ثانیہ نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے عبید، کل بات کریں گے۔ اس نے بغیر اس کا جواب سنے کال کاٹ دی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ رابعہ کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ پلیز کوئی لیکچر مت دینا، میرے لیے یہ فرق کے ساتھ شادی کرنے سے کہیں زیادہ آسان تھا۔ ثانیہ نے ہاتھ اٹھا کر دو ٹوک لہجے میں کہا اور رابعہ کی بولتی بند کر دی۔ اب وہ کہتی بھی تو کیا؟ او یار تو دنیا کا خوش قسمت ترین بندہ ہے۔ تمہارے سر پر محبت کا ہمہ بیٹھا تھا۔ عبید نے لاشعوری طور پر سر پر ہاتھ پھیرا۔ میرے قریب آ، سر پر ہاتھ پھیر، گلے سے لگا لے یار۔ وہ خوشی اور جذبات سے مغلوب دونوں بازو پھیلا کر اس کی طرف بڑھا۔ اپنے حواسوں میں تو ہے۔ عبید نے حفظ ما تقدم کے طور پر ہیئر برش ہاتھ میں لیا۔ آف وائٹ شلوار قمیض پر آف وائٹ نفیس سی کڑھائی والی واسکٹ پہنے وہ تیاری کے آخری مراحل میں تھا، کیونکہ فنکشن کسی ہال میں نہیں بلکہ گھر میں ہی تھا۔ تبھی اس نے ہلکے پھلکے لباس کو ترجیح دی۔ سوچا تھا قصر ولیمے پر نکال لے گا، اور فیصل کی ڈرامے بازیاں ابھی ختم نہ ہوئی تھیں، تو جتنا بھی منہ موڑے، محبت مڑ مڑ کر تمہارے گلے لگتی ہے۔ خدا کی قسم، میں تو نکاح ہوتے ہی گھر آ گیا تھا، عبید نے بوکھلا کر وضاحت کی۔ فیصل ہنستے ہنستے بیڈ پر دوہرا ہو گیا۔ عبید نے شرمندہ ہو کر ہیئر برش کھینچ مارا۔ باہر بھی افراتفری کا سماں تھا۔ عبید کے کمرے کی ڈیکوریشن ہو رہی تھی۔ ثانیہ کے گھر سے عبید کے گھر تک ریڈ کارپٹ بچھ گیا تھا۔ ڈھول والا اور بھنگڑے والے لڑکے اپنا کمال دکھا رہے تھے۔ یہ سراسر فیصل کی کارستانی تھی کہ جس طرح کل انہوں نے عبید کے سینے پر مونگ دلی، آج ہماری باری ہے۔ ایرم کا ایک قدم ادھر تو ایک قدم ادھر تھا، اور کسی کی پرشوق نگاہیں اس کے تعاقب میں تھیں۔ کوئی جھمکا، کوئی بریسلیٹ، کوئی پائل ہی ٹوٹ جائے تو قریب ہونے کا بہانہ ہو۔ شاید یہ حسرت اور دعاؤں میں شدت اتنی تھی کہ خود ایرم ہی پھسل گئی۔ باہر لڑکوں کا ہنگامہ تھا۔ اس نے سوچا اوپر سے زیور دے آتی ہوں۔ آرٹیفیشل لہنگے کے ساتھ کا میچنگ زیور تھا، لہنگا جو رخصتی کے لیے کھڑے کھڑے خریدا گیا تھا۔ بس کسی کی بری نظر پاؤں سے لپٹی یا دوپٹہ ہیل سے چھو گیا تھا، وہ گھٹنوں کے بل نیچے گری۔ ایک دم ہاہاکار مچ گئی۔ سب سے پہلے پہنچنے والا بھی وہی تھا جس کی نظر لگی تھی۔ ایرم نے سر اٹھا کر دیکھا۔
خجالت و شرمندگی کا احساس درد پر غالب آ گیا۔ بڑی بڑی آنکھوں میں سجا کاجل نم ہونے لگا۔ ارم تم ٹھیک ہو؟ ارم نے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ وسیم نے ہاتھ بڑھایا تاکہ سہارا لے سکے۔ تب تک دادی کی دہائیوں پر نادرہ اور محلے کی لڑکیاں بھاگتی ہوئی آ گئیں۔ وسیم گہری سانس لے کر ایک طرف ہو گیا۔ لڑکیاں اسے سہارا دے کر اندر لے گئیں۔ کیا ہوا؟ دلہن بنی ثانیہ گویا روپ کی رانی کوئی اپسرا تھی جو زمین پر اتر آئی تھی۔ ثانیہ تم کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ ارم اپنی چوٹی بھول گئی۔ نظر نہ لگا دینا۔ ثانیہ ناز سے اترائی۔ میں تو نظر اتاروں گی، اس نے محبت سے کہا۔ تم کیسے گر گئی؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں، ٹھیک ہوں۔ اسے یاد آیا کسی کی نگاہ پیروں سے الجھ گئی تھی۔ ماشاء اللہ، میں قربان، میں صدقے۔ عبید باہر آیا تو آسیہ نے سو بلائیں لیں۔ توفیق نے صدقے کے پیسے وارے۔ آپ اداس ہیں؟ عبید نے ماں کے ہاتھ تھامے۔ نہیں تو، بس اکلوتے بیٹے کی شادی اس طرح کروں گی یہ نہیں سوچا تھا۔ عبید نے ماں کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اداسی کی کیا بات ہے؟ نصیب میں اسی طرح لکھا تھا۔ توفیق صاحب نے تسلی دی۔ میری گڑیا بہن کہاں ہے؟ اب گڑیا کی بہن ادھر ادھر کے چکروں میں چکرا کر گر گئی ہے۔ عقب سے آ کر ارم نے اس کا بازو تھام لیا۔ کیا ہوا؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ عبید پریشان ہو گیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اب چلیں؟ سب لوگ بارات کے استقبال کے لیے تیار کھڑے ہیں، فیصل نے آ کر کہا تو توفیق صاحب نے جلدی مچا دی۔ ڈھول کی تھاپ تیز ہوئی۔ بھنگڑا ڈالتے لڑکوں کے قدم ایک لے میں اٹھنے لگے۔ بارات آ رہی ہے۔ گھر کے اندر بھی اطلاع گئی۔ ثانیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کی سماعتیں ڈھول کی تھاپ کے ساتھ رقص کرنے لگیں۔ آخرکار وہ لمحہ آن ہی پہنچا۔ اب اسے اور عبید کو دنیا کی کوئی طاقت الگ نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی گلی کی نکڑ سے فرخ نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر پتھریلا پن اور آنکھوں میں شفافیت تھی۔ اس کا ہاتھ آہستہ سے جینس کی جیب میں رینگ گیا۔ ثانیہ اٹھ کر کمرے کی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ وہ عبید کو خود گھر میں داخل ہوتا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی سماعتیں باہر اٹھتے شور پر تھیں جو دھیرے دھیرے ان کے دروازے کے پاس آ رہا تھا، اور تبھی فضا میں گولی کی تیز آواز گونجی اور ڈھول کی تھاپ پر غالب آ گئی۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔